معزز باوقار سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کچھ حضرات جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ناجائز کے فتوے، حرام کے فتوے، صحابہ سے کہاں سے ثابت، یہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ بھی کہتے رہو، لیکن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم،
مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ آپ منبر نور پر دیکھ رہے ہیں، عالم نبیل، فاضل جلیل، ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تحسین رضا تحسینی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ جو ماحول مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ حضرت کی اور آپ کی محنتوں اور محبتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ مولانا تحسین صاحب قبلہ کو جانتے ہیں، یہ آپ ہی کی بستی کے رہنے والے، آپ ہی کی گاؤں کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ صرف ہم ہی انہیں جانتے ہیں، بلکہ یہاں پر روز عالم دین آپ کو الگ الگ ٹاپک پر، الگ الگ عنوان پر، الگ الگ موضوع پر نئی نئی تقریر سماعت کرنے کو آپ کو میسر ہو رہی ہیں، تو یہ مولانا تحسین صاحب کی جانکاری اور ان کی پہچان کا نتیجہ ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر ہے، آپ کو لگتے ہوں گے کہ ابھی عمر بہت چھوٹی ہے، لیکن ٹھاکر دوارا میں آپ جا کر کے دیکھیں، ایک عظیم الشان مدرسہ جس میں مولویت، حفظ، باقاعدہ اور قرأت کی تعلیم ہوتی ہے، تقریباً 50 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، اور کسی عام عہدے پر نہیں بلکہ پرنسپل کے عہدے پر یہ فائز ہے۔ جب اتنا بڑا مدرسہ چلا سکتے ہیں تو محنتی آدمی کو تو پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی جائے دین کی خدمت کرے، اور ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ کی مسجد میں یہ 4 چاند لگا دیں گے، آپ کے مدرسے کو یہ چمن بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں برکتیں عطا فرمائے، اور مالک و مولا پروردگار عالم آپ کی محبت کو تا دیر قائم رکھے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے مجھ سے قبل بہت اچھے لب و لہجے میں مولانا تحسین صاحب قبلہ سے نعت شریف سنی، میں بھی چاہتا ہوں کہ 2 شعر میں بھی نعت کے پیش کروں، میری آواز ان کی طرح نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے، اور عشق مصطفیٰ کے لیے آواز کی نہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو محبت سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبھی حضرات محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا ہے، لب ہے سب کے لبوں پہ ترانہ نبی کا، ہے سب کے لبوں پہ ترانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا۔ اور یہ شعر بھی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ مجھے حشر کی دھوپ چھو نہ سکے گی، حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن جو نبی کا امتی ہے وہ کہاں ہوگا، اس کی زبان پر کیا ہوگا، وہ ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مجھے حشر کی دھوپ چھو نہ سکے گی، مجھے
حشر کی دھوپ چھو نہ سکے گی، میرے سر پہ ہے شامیانہ نبی کا، میرے سر پہ ہے شامیانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا۔ دعاؤں کے ساتھ حضرت یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ قیامت تلک یوں ہی بٹتا رہے گا، قیامت تلک یوں ہی بٹتا رہے گا، قیامت تلک یوں ہی بٹتا رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا خزانہ نبی کا، کبھی کم نہ ہوگا خزانہ نبی کا، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، ہے سب کے لبوں پر ترانہ نبی کا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیٹی کیسے مار رہا ہے، کوئی اگر چاہے تو اس کا صحیح کر سکتے ہیں، ورنہ ایسی رہنے دے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، زیادہ اچھا چکر کرنے کے چکر میں زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ ہالو ان سے کہہ دو صحیح بول رہا ہے، زیادہ چکر میں نہ پڑیں۔ آدھے گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنے جو ہے جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ تو ان سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو سیٹی کم کر دیں، ورنہ تو ایسی رہنے دیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ ہر دن نئی نئی تقریر سماعت کر رہے ہو، مجھے بھی مفتی تحسین رضا صاحب نے ایک موضوع دیا ہے، وہ موضوع ہے ہمارے اسلام دھرم میں عورت کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کروں گا اور ادھر ادھر نہیں ہوں گا، صرف اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ حضرات، آج پوری دنیا حقوق کی تعلیم دیتی ہے، آج پوری دنیا اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ حقوق کی پامالی نہ کی جائے، حقوق کو ادا کیا جائے۔ لیکن حضرات، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر، اسی دنیا کے اندر، جب ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو کیا معاشرہ تھا، دنیا کے اندر کیا بے روی تھی، وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات، جب اس دنیا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تھے تو اس وقت میں ماحول یہ تھا، جو عرب کی سرزمین تھی اس کا ماحول یہ تھا کہ حضرات محترم، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو حضرات محترم اس کا بیٹا وراثت میں اپنی ماں کو لے لیا کرتا تھا، اور ماں کو لے کر کے سرے بازار اس کی نیلامی کیا کرتا تھا، اس کو بیچ دیا کرتا تھا۔ عرب کا ماحول یہ تھا کہ ہر طرف قتل و غارت عام تھی، ہر طرف خوریزی عام تھی، ایک باپ کو اس کا بیٹا قتل کر دیا کرتا تھا۔ اور یہی تک محدود نہیں، بلکہ حضرات محترم، آج لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ میں کہتا ہوں اے دنیا والوں، اگر میری مصطفیٰ کی تاریخ کو پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ آج تو آپ تم پیغام دے رہے ہو کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، لیکن مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام دے دیا تھا، اے دنیا والوں، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ آج کہہ رہے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے پیغام دیا تھا، جب عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا،
جب عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، جب عورتوں کو کوئی معاشرے میں رہنے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وقت میں میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا۔ حضرات محترم، کوئی کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اپنے ہاتھوں سے اس کا باپ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اگر کسی کے یہاں پر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کی ماں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا کرتی تھی۔ اگر کسی کے یہاں پر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ اپنی زندہ بیٹی کو کتوں کے سامنے ڈال دیا کرتا تھا۔ آج حضرات محترم، لوگ عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں، لیکن قسم رب کعبہ کی، جو مقام میرے مصطفیٰ نے عورت کو دیا ہے، جو رتبہ میرے مصطفیٰ نے عورت کو دیا ہے، جو مقام میرے مصطفیٰ نے عورت کو دیا ہے، نہ وہ کسی مذہب نے دیا ہے، نہ کسی دھرم نے دیا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ، جب میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے تو عورت کو نیچی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو رہنے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، ذلت اور خواری سے عورت کو دیکھا جاتا تھا، ایک بازار میں عورت کو بیچ دیا جاتا تھا، ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا کرتا تھا، خوریزی عام تھی، قتل و غارت عام تھی۔ حضرات محترم، باپ بیٹے کا نہیں تھا، بیٹا باپ کا نہیں تھا، ہر طرف ظلم و ستم تھا، ہر طرف قتل و غارت تھی، لیکن مکے کی سرزمین پر ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا، ایک ایسا سورج طلوع ہوا کہ جس نے ساری کائنات میں اجالا ہی اجالا پھیلا دیا، جس نے ساری کائنات کو منور کر دیا۔ بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ حضرات محترم، آپ اندازہ کرو، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے، آج اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، لیکن حضرات محترم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا رتبہ دیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا مرتبہ اور درجہ دیا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارا اصول یہ ہے، آج ہمارا ضابطہ یہ ہے، آج ہمارا قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی میں گھر لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ، تاکہ مجھے بھی لگے کہ آپ سماعت کر رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی لگے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بتا دیجئے گا۔ ماشاءاللہ آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے، آپ کا مائک بہت شاندار بول رہا ہے، ماشاءاللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، آج ہمارا ضابطہ یہ ہے، آج ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر ہم گھر خریدتے ہیں تو ایسی، میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آج ہم اگر کوئی گھر خریدتے ہیں تو ایسا پڑوس تلاش کرتے ہیں جو اچھا ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، قرآن کا قاری ہو۔ ہم ایسا پڑوس تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ہم مکان بنائیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی انجینئر کو تلاش کرتا ہے کہ انجینئر کے پڑوس میں مجھے کوئی مکان مل جائے، کوئی ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے کہ ڈاکٹر کے یہاں پر مجھے کوئی مکان مل جائے، کوئی حضرات محترم پروفیسر کو اپنا پڑوس بنانا چاہتا ہے، کوئی عالم دین کو اپنا پڑوس بنانا چاہتا ہے، کوئی مدرسے کے قریب میں اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے، کوئی مسجد کے گھر قریب میں اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے۔ لیکن آؤ اے دنیا والو، ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا، عورت کو کیا رتبہ عطا فرمایا، عورت کو کیا درجہ عطا فرمایا۔ آؤ سنو، قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر کسی کے یہاں پر 3 بچیاں پیدا ہوں اور وہ بچیوں کو پال پوس کر کے جوان کر دے اور پھر ان کی شادی کر دے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ، اگر کسی کے یہاں پر 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کی پال پوس کر کے جوان کر کے ان کی شادی کر دے، کیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو
میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں اگر کسی کے یہاں پر 2 بچیاں ہوں وہ پال پوس کر کے جوان کر کے ان کی شادی کر دے تو میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اور ان کو پال پوس کر کے جوان کر کے اس کی شادی کر دے تو کیا وہ بھی آپ کے ساتھ میں جنت میں جائے گا؟ حضرات محترم جملہ نوٹ کرو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں اگر کسی کے یہاں پر ایک بیٹی ہو وہ پال پوس کر کے جوان کر کے اس کی شادی کر دے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے جائے گا جیسے 2 ولیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں میرا پڑوس ہوگا، جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اے دنیا والو، تم دنیا کے اندر اپنا اچھا پڑوسی تلاش کرتے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایک بچی کی شادی کر دے تو جو دنیا میں رہے وہ دنیا دار کے ساتھ ہوگا، جو ایک بچی کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم یاد رکھو، اسلام مذہب نے عورت کو زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی تک پہنچایا۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کے یہاں پر ایک بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھو، یہی عورت ہے جب بچی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی عورت ہے جب جوان ہوتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یہی عورت ہے جب بچی تھی اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ تھی، جب جوان ہوئی اپنے شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی، اور جب بوڑھی ہو گئی تو اپنی اولاد کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم جنت کو تلاش کرتے ہو، آؤ اپنے ماں کے قدموں دبا اپنے ماں کو کے قدموں کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ یہی عورت ہے کہ اس کا مقام کتنا بلند فرمایا۔ حضرات محترم، تو مکے کی سرزمین پر عورت کو ایک مجبور اور لاچار سمجھا جاتا۔ حضرات محترم، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا لیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے۔ لیکن اللہ کے رسول، میری ایک عرض ہے، میری عرض یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میری ایک مرتبہ 2 اونٹنی، وہ بھی 10 مہینے کی گابن اونٹنی غائب ہو گئی۔ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر چلا گیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اپنے گھر سے باہر چلا گیا تو میں نے دیکھا ایک جھوپڑی کے اندر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس جا کر کے میں نے کہا کہ میری 2 اونٹنیاں ہیں اور وہ غائب ہو گئی ہیں، اگر آپ نے دیکھی ہوں تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ میری اونٹنیاں کہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری اونٹنیاں ہمارے پاس ہیں، ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے، ہم نے ان کی خدمت کی ہے، ہمارے یہاں پر انہوں نے 2 بچے جنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں حضرات محترم ایک کمرے سے آواز آئی کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کیا پیدا ہوا؟ لڑکی پیدا ہوئی کہ لڑکا پیدا ہوا؟ تو فرماتے ہیں حضرت صعصع کہ میں نے کہا کہ یہ کیوں سوال کیا کہ لڑکا پیدا ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی؟
کہا ہمارے قبیلے کا اصول ہے اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے، اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنی وراثت میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، یہ مکے کی سرزمین ہے جہاں عورت کو نحوست سمجھا جاتا ہے، لیکن آج کا دور میں آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر لڑکی ہے پیٹ میں، الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، اگر لڑکی ہے تو دوائیاں کھلا کر کے کسی طریقے سے اس کا حضرات محترم صفائی کرا کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس کو صحیح و سالم رکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکے کی سرزمین تو ایسی تھی کہ کم سے کم پیدا ہونے کی تو گنجائش تھی، سانس لینے کی تو گنجائش تھی، دنیا کے دیکھنے کی تو گنجائش تھی، لیکن آج کا معاشرہ عرب سے کم نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بچیوں کو پیٹ میں ہی دوائیاں کھلا کر کے مروا دیتے ہیں، وہ لوگ جو اگر بچی الٹرا ساؤنڈ میں دکھائی دیتی ہے تو حضرات محترم مشینوں کے ذریعے، اوزاروں کے ذریعے اس کی صفائی کر دیا کرتے ہیں۔ آؤ سنو، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، اگر بچی ہے تب بھی اس کا مقدر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، اور اگر لڑکا ہے تب بھی اس کا مقدر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ اے لوگوں، اگر بچی ہے تو اس کو بھی پیدا ہونے دو، لڑکا ہے تو اس کو بھی پیدا ہونے دو۔ حضرات محترم حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس بچی کو دفن نہ کرو، اس بچی کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی ایمان لے کر کے نہیں آئے ہیں، ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی نبی کی غلامی میں نہیں آئے ہیں، ابھی نبی کے وفادار نہیں ہوئے ہیں، ابھی نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہے، لیکن حضرات محترم پھر بھی عرض کرتے ہیں کہ اس بچی کو مجھے دے دو۔ کہا کتنے میں خریدو گے؟ کہا میری جو 2 اونٹنیاں ہیں ان کو بھی لے لو، اور میرے ساتھ میں جو اونٹ ہے اس کو بھی لے لو، اور اس کے عوض میں اس بچی کو مجھے دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ سنا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضرت صعصع بھی رو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صعصع عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس بچی کو اپنے گھر پہ لے کر کے آیا، جب وہ بچی بڑی ہونے لگی مجھے محبت ہو گئی اس بچی سے، مجھے پیار ہو گیا اس بچی سے، اس لیے کہ میں گود میں کھلایا کرتا تھا تو میری داڑھی سے کھیلا کرتی تھی، جب میں چارپائی پہ بیٹھا کرتا تھا تو میرے لیے کھانا لایا کرتی تھی، جب میں لیٹا کرتا تھا تو میرے پیر دبایا کرتی تھی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے محبت ہو گئی اس لڑکی سے، مجھے پیار ہو گیا اس لڑکی سے یا رسول اللہ۔ پھر میں وادی میں نکل گیا، میں مکے کی گلیوں میں نکل گیا، اور جہاں جہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی میں 3 اونٹ دے دیتا، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے آتا۔ یا رسول اللہ، جہاں جہاں بھی لڑکی پیدا ہوتی اور مجھے گمان ہوتا کہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جائے گا، میں گود لے لیتا، میں اس کو پالتا پوستا۔ یا رسول اللہ، میں نے 360 لڑکیوں کی جان بچائی ہے، وہ لڑکیاں کہ جن کے باپ ان کو زمین میں دفن کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کے چنگل سے ان کو آزاد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے ان کی پرورش کی ہے، 360 لڑکیاں میرے گھر کے آنگن میں کھیلی ہے۔ یا رسول اللہ، کہ اس کا اجر مجھے ملے گا، کہ اس کا ثواب مجھے ملے گا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے گلے لگایا اور گلے لگا کر ارشاد فرمایا، اے صعصع، اس سے بھی بڑا اجر چاہتا ہے کہ تو جہنم کا حقدار تھا، لڑکی کی پرورش سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کہ یہاں پر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو دادا کا بھی منہ سلگا ہوا ہے، باپ کا بھی منہ سلگا ہوا ہے، ماں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں،
جہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کے لڈو بستی میں بٹتے ہیں، مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے، دادا بھی 50 روپے 100 روپے دے رہا، مسجد میں میرا پوتا پیدا ہوا ہے، باپ بھی خوش ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے، ماں کو بھی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کے بھی عوض میں خوشیاں مناؤ، اور خوشیاں منا کر کے دنیا والوں کو پیغام دو کہ دنیا والوں، ہمارا مذہب سب مذہبوں میں اعلیٰ ہے، ہمارا رسول تمام رسولوں میں اعلیٰ ہے، ہمارا دین تمام دینوں میں سچا ہے، اس لیے کہ قرآن اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے مذہب اسلام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کے وقار کو سمجھو، ان کی عزت کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو بھی اغلاط واقع ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیں۔ بندے منٹ اور کر دے۔ مفتی صاحب نے مجھے وقت دیا تھا، اس لیے میں نے اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرنا چاہا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بہت دور جانا ہے، سہالی کھدر سے آیا ہوں، یہ آپ کی محبت مفتی صاحب کی عنایت ہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، اور یہ آپ سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، ورنہ تو ایک جلسہ سجانے میں ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ لاکھوں روپے خرچ کرنے میں بھی ایک ٹاپک پہ آپ کو تقریر سننے کو ملتی ہے، لیکن یہ حضرت کی برکتیں ہیں کہ آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو بس سننے کے لیے تیار ہو جائیے، سنانے والے آپ کے یہاں آتے رہیں گے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنی بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی نبی اگر کسی کو مشہور ہونا ہو تو وہ میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو مشہور ہونا ہو، اگر کسی کو کوئی اپنی جان پہچان بنانی ہو تو وہ یا تو سوشل میڈیا پر قرآن کے خلاف بولے گا، یا مصطفیٰ کی ذات کے خلاف بولے گا، یا پھر مذہب اسلام کے خلاف بولے گا۔ اور ہمارا بھی حضرات محترم، ہمارا بھی فرض ہوتا کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پر خوب وائرل کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ایسی کوئی پوسٹ آئے جو مذہب اسلام کے خلاف ہو، ایسی کوئی اگر پوسٹ آئے جو قرآن کے خلاف ہو، ایسی کوئی پوسٹ آئے جو نبی کی ذات کے خلاف ہو، تو اسے وہیں ڈیلیٹ کر دو، آگے وہاں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جتنا شیئر کرو گے اتنے وہ جو ہے فالوورز اس کے بڑھیں گے۔ حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو چینجنگ، جو تبدیلی، جو انقلاب میرے مصطفیٰ کریم نے اس معاشرے میں عطا فرمایا وہ کسی مذہب والے نے عطا نہیں فرمایا۔ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف قتل و غارت تھی، خونریزی عام تھی، لوگ حقوق العباد بھول چکے تھے۔ حضرات محترم، شراب نوشی عام تھی، اتنی شراب پی جاتی کہ حضرات محترم ہمارے یہاں پر دسترخوان پہ اگر فرائی نہ ہو تو ناشتے میں مزہ نہ آئے، وہ ناشتہ نہ مانا جائے جس میں فرائی نہ ہو، اور اگر نیا دماد ہے تو اس کے سامنے تو کچھ رکھو یا نہ رکھو لیکن فرائی ضرور ہونی چاہیے۔ وہ ناشتہ نہیں ہے جس میں فرائی نہ ہو۔ یہ عرب کا ماحول تھا، دسترخوان پر ہزار نعمتیں ہوں، دسترخوان پر ہزار طرح کی غذائیں ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر دسترخوان پر شراب نہ ہو تو وہ کھانا نہیں، اگر دسترخوان پر شراب نہ ہو تو وہ ناشتہ نہیں۔ حضرات محترم، اور یہ دنیا کا اصول ہے، اگر کسی محلے میں ایک شرابی ہو جائے تو وہ اپنے ساتھیوں کو شرابی بنا لیتا ہے،
اگر ایک جواری ہو جائے محلے کے اندر تو اس کے دوست اور مل جاتے ہیں جوا کھیلنے کے لیے. اگر ایک زناکار ہو جائے تو حضرات محترم اپنے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو زناکار بنا دیتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر نمازی کے ساتھ میں بیٹھو گے تو نمازی بن جاؤ گے, اگر قرآن کی تلاوت کرنے کے پاس میں بیٹھو گے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ گے, اگر نیکوکاروں کے پاس میں بیٹھو گے تو نیکوکار بن جاؤ گے, اور اگر بدکار کے پاس میں بیٹھو گے تو بدکار بن جاؤ گے. اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے کہ جہاں شراب عام تھی, لیکن حضرات محترم شرابیوں نے میرے مصطفیٰ پر کوئی اثر انداز نہیں کیا, کوئی اثر نہیں ہوا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جواریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا میرے مصطفیٰ پر, بدکاریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا میرے مصطفیٰ پر, زناکاریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا میرے مصطفیٰ پر, شرابیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا میرے مصطفیٰ پر. بلکہ حضرات محترم میرے مصطفیٰ کی صحبت میں جو بیٹھے, کوئی ابو بکر صدیق بن گیا, کوئی عمر فاروق اعظم بن گیا, کوئی عثمان غنی بن گیا, کوئی مولا علی بن گیا. تبھی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو, اپنی صحبتوں کو اچھا کرو. اس لیے کہا جاتا ہے علماء اکرام کے پاس بیٹھو, ان سے نمازیں سیکھو, ان سے قرآن پڑھنا سیکھو, ان سے نماز پڑھنا سیکھو. قسم خدا کی اگر تم نے علماء اکرام کی محبت میں اگر نماز پڑھنا سیکھ گئے, اگر قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ گئے تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات تو ہمارے رسول نے, ہمارے مذہب نے, ہمارے دین نے پوری دنیا کو روشناس بنا دیا ہے. آج حضرات محترم پوری دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے, کوئی کہتا ہے یہودیت اچھی ہے, کوئی کہتا ہے عیسائیت اچھی ہے, کوئی کہتا ہے بدھزم اچھا ہے, کوئی کہتا ہے ہندوزم اچھا ہے. لیکن حضرات محترم اگر کسی انسان کے اگر چند محبوب ہوں اور اگر اس انسان سے ہی پوچھ لیا جائے تو کس سے محبت کرتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ سچا کون ہے. حضرات محترم ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے, ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے. یہودیت کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے, نصرانی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے, بدھزم والے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے. لیکن آؤ دنیا کے خالق سے پوچھتے ہیں, اے مولا تو بتا کون سا مذہب اچھا ہے. تو قرآن اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب اسلام. اس لیے میرے بھائیوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں انقلاب پیدا کیا. معاشرے کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تبدیلی پیدا فرمائی. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی سرکار کے جانثار صحابی, محبت سے بولیے سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی, ایسے صحابی کہ جب طائر سدرہ, بلبل سدرہ, حضرت جبریل امی, تمام فرشتوں کے سردار اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تو کسی اور صحابی کی صورت میں نہ آتے, دہیہ کلبی کی صورت میں آتے. آپ اندازہ کریں وہ جب ایمان لے کر کے آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, کہنے لگے یا رسول اللہ, ان ہاتھوں نے, اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. یا رسول اللہ اب میں ایمان لانا چاہتا ہوں, آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں, آپ کا وفادار بننا چاہتا ہوں, کہ یا رسول اللہ کیا میری خطائیں معاف ہو جائیں گی, کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو مذہب اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جتنے گناہ کیے ہیں سب معاف فرما دیے جاتے ہیں, سب معاف فرما دیے جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتاؤ کیا واقعہ ہے. کہا یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی, میری بیوی کے پیٹ میں میری نشانی تھی,
اور یا رسول اللہ میں جنگ کے لیے روانہ ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی اگر بیٹا ہو تو ناز و نخرے سے پالنا، عزت دینا تاکہ قبیلے میں ہمارا نام روشن ہو، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، دہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا کہہ کر کے جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میرے یہاں پر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میری بیوی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس کی بیوی جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ دفن کر دے اپنے ہاتھوں سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی میرے آنگن میں پلتی رہی، میری بیٹی میرے آنگن میں پرورش پاتی رہی۔ کچھ زمانے کے بعد جب میں واپس آیا میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب میں نے دروازے پر دستک دی، ننھے ننھے قدموں سے چل کر کے میری بیٹی آتی ہے، دروازہ کھول دیتی ہے، میں اندر داخل ہو جاتا ہوں، میرے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، تلوار اپنے میان سے نکالتا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں میرے بیوی میں نے تجھ سے کہا تھا اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا، یہ کون ہے جو میری نگاہوں کے سامنے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیوی نے سمجھایا اے میرے شوہر نامدار، میرے شریک حیات سنو سنو، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ تو پڑوس کی بیٹی ہے جو ہمارے آنگن میں کھیلنے کے لیے آ جاتی ہے۔ کہ میں نے اتنا سنا تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرا غصہ اتر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس بیٹی سے محبت ہو گئی، اس بیٹی سے مجھے پیار ہو گیا۔ اب میں اس کو کھلاتا تھا تو میری داڑھی سے کھیلتی تھی، میرے ساتھ میں کھانا کھاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میری بیوی کو احساس ہو گیا کہ اب میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے تو رات کے اندھیرے میں اپنے پاس میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے شوہر نامدار، یہ کوئی پڑوس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اور آپ کی بیٹی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بیٹی ہے، اس کو میں نے جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کے اندھیرے میں اس کا باپ اٹھتا ہے اور تلوار اپنی میان سے نکالتا ہے، بچی کی زلفیں پکڑتا ہے اور گھسیٹتا ہوا لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹی کہتی ہے اے بابا جان اس رات کے اندھیرے میں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ پتھریلی زمین ہے، میرے پاؤں میں چبھے گی، یہاں پر کانٹے ہیں جو مجھے چیر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن باپ کا دل پتھر سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بیابان میں جاتا ہے اور جانے کے بعد گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے، اور جب گڈھا اس کا کھد جاتا ہے تو بیٹی سے کہتا ہے اے بیٹی ذرا اس کے اندر داخل ہو کر کے دکھاؤ کہ اب کتنا یہ گڈھا کھد گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹی اس گڈھے میں داخل ہوتی ہے تو گڈھا اس کی گردن آتا ہے، گردن تک آتا ہے۔ اب باپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ایک پھاوڑا مٹی ڈالتا ہے تو بیٹی کہتی ہے بابا جان اس گھڑے میں دھکیل کر کے مجھے مٹی ڈال رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹی میں تو ناپ رہا ہوں، تجھ سے کھیل رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن ہاتھوں نے اسی باپ کو لقمے کھلائے تھے آج انہی ہاتھوں سے باپ اپنی بیٹی پر مٹی ڈال رہا ہے۔ یہ معاملہ کبھی نہ آسمان کی نگاہوں نے دیکھا تھا نہ زمین کی نگاہوں نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک باپ اتنا سخت دل ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم مٹی ڈالتا رہا اور ڈالتا رہا، جب اس کی گردن تک آ گئی تو بیٹی سمجھ گئی کہ میرا باپ نہیں، باپ کی صورت میں میرا قاتل ہے، یہ میرا باپ نہیں، باپ کی صورت میں غدار ہے، یہ میرا باپ نہیں، باپ کی صورت میں ایک جو ہے مجھے میری جان کو قتل کرنے والا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف لہراتی ہے اور رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے مولا تیرا آخری نبی کب آئے گا؟ اے مولا تیرا آخری نبی کب آئے گا جو بچوں کی جان کو بچائے گا، جو بچوں کو زندہ دفن ہونے سے بچائے گا؟ اے اللہ آخری پیغمبر کو بھیج دے۔ اے مولا اے پاک پروردگار عالم جو ان بچوں کی عصمت کو بچائے، جو ان کی بچوں کی عزت کو بچائے، جو بچوں کی جانوں کو بچائے۔ آخر کار یہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا رب کی بارگاہ میں باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور اللہ رب العزت مکے کی سرزمین پر ایک ایسے نبی کو بھیجتا ہے جو نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے نبی کو بھیجتا ہے جو تمام عالم کا مالک و مختار ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔
بچیوں کے وقار کو پہچانو اور مذہب اسلام کو پہچانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔